اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے، وہ رات میں کہیں چلے گئے. اب بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے، وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو، اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے، اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے بستری کرے گا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم، لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں ہماری بیگم جس میگے جاتی ہے اتنی خوشی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے، ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا، ٹھیک ہے نا، اور آنکھ مٹکے کرنے کا، تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا، اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایسے ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے، اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا، نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت بولو بھائی نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا، وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں، تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. اور بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو بتایا کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے، یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم، ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف، لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے، علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے، جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، کچھ احادیث رہ گئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جتنے اہتمام سے رمضان کے روزے کو بیان کیا اتنے ہی اہتمام سے قیام اللیل بیان کیا. اور رمضان کا خاص قیام اللیل وہ تراویح ہے جو نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑی، لیکن پھر صحابہ نے اس کو زندہ کیا. تو وہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ نماز رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی اس کیفیت کے ساتھ. تو یہ کیفیت کے ساتھ جو خاص نماز ہو رہی ہے جس کو محدثین نے نام بھی الگ دیا، تو یہ رمضان ہی کی خاصیت ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح ختم ہو جاتی ہے، جہاں تھی وہیں اسٹاپ کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو یہ رمضان کی خاصیت ہے، تو اس کی بہت فضیلت ہے. تو دن میں روزہ رکھا کریں اور رات کو تراویح کا اہتمام کریں. باقی اور بھی بہت سارے اعمال ہیں رمضان میں کرنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ہے کہ آپ رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو رمضان میں صدقہ خیرات بھی زیادہ کرنا چاہیے. سحری کے وقت میں اختلاف، عوام کیا کرے؟ سحری کے وقت میں اختلاف کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. عوام اس اختلاف میں کیا کرے؟
جی ہاں، سحری کے وقت میں یہ اختلاف ہے کہ 18 ڈگری پہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یا 15 ڈگری جب سورج آ جاتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رودیانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فلکیات کے بہت ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ 15 ڈگری پہ جب سورج آتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور وہ آج کل جو نقشے چل رہے ہیں نا، اس سے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ ٹائم شروع ہوتا ہے۔ لہذا اگر عام نقشوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے کہ جی 5:40 پر لکھا ہے سحری کا ٹائم بند ہو رہا ہے، تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو نقشے چھاپے ہیں ان کے مطابق وہ 5:40 کے بجائے 5:50 یا 55 ہوگا، 5:55 چل رہا ہے میرا خیال ہے۔ تو یہ 15 سے 20 منٹ کا اختلاف انڈیا پاکستان میں، لیکن جب آپ ناروے یا ان ملکوں کی طرف جاتے ہیں، یورپ کی طرف، تو یہ ٹائم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ اختلاف کا جو ٹائم ہے۔ لیکن دارالعلوم کورنگی اور بنوری ٹاؤن وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ 18 درجے پہ جب سورج ہوتا ہے تو پھر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو نقشے آج کل چھپے ہوئے ہیں وہ اسی کے مطابق چھپے ہوئے ہیں، وہ ٹائم ذرا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ اختلاف ہے، تو اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صحیح قول کیا ہے، تو صحیح قول ہماری رائے میں مفتی رشید احمد صاحب کا قول صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ مشاہدے پر مبنی ہے۔ آپ نیوٹرل ہو کے اگر مشاہدہ کریں، یعنی نقشوں کو دائیں طرف رکھیں آپ، اور کسی سے کچھ بھی نہ سنیں آپ، کیونکہ آپ کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے نا تو وہ پھر آپ کو نیوٹرل رہنے نہیں دے گا۔ کسی بھی قول والے کو لے جائیں گے وہ نیوٹرل نہیں رہنے دے گا آپ کو۔ آپ نے بالکل نیوٹرل ہو کے آپ چلے جائیں کسی ایسے گاؤں دیہات میں جہاں مطلع صاف ہو، اور آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم خود دیکھیں، کسی بوڑھے کو لے جائیں جو صبح صادق دیکھ کے بتاتا ہو کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے اور صبح کاذب کب ہو رہی ہے، اس کو یہ ان اختلافات کا نہ پتا ہو، بالکل نیوٹرل آدمی کو آپ لے کے جائیں تو، اور وہ مشرق کی طرف دیکھے تو ایک روشنی پہلے جو ہے وہ ایسے لمبی عمود میں آئے گی، یہ صبح کاذب کہلاتی ہے، جھوٹی صبح، اور پھر ایک روشنی ایسے عمود میں پھیلنا شروع ہوگی جس کے بعد پھر روشنی ہی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، یہ ہے صبح صادق۔ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پہلے صبح کاذب ہوتی ہے پھر صبح صادق ہوتی ہے۔ تو جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بالکل نیوٹرل ہو کے، تو پھر آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کب ہو رہا ہے، تو جو ٹائم ہے اس کو نوٹ کر لیں، تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ہوگا۔ یہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا ہے جو بالکل نیوٹرل ہیں، جو گاؤں دیہاتوں میں اختلاف جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے نا تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن بہرحال اختلاف ہوتا ہے، دوسری طرف بھی علماء ہے تو ان کی ایک رائے ہے۔ تو جس آدمی میں تحقیق کی صلاحیت ہو، اس مسئلے میں تحقیق کر سکتا ہو، اور تحقیق ایسے ہی کرے گا کہ وہ نقشوں کو ایک طرف رکھے جا کے مشاہدہ کرے، تو وہ تو مشاہدے پر عمل کرے اپنے۔ اور جس میں تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے تو ایک عامی آدمی پھر یہی کرتا ہے کہ بھائی جس طرف جمہور علماء ہیں ان کی رائے پر عمل کر لے، اور احتیاط والی رائے پر۔ احتیاط والی رائے یہ ہے کہ آپ سحری تو کر لیں دارالعلوم کورنگی کے نقشے کے مطابق، سحری یعنی جلدی روزہ بند کر لیں آپ، اور فجر کی نماز آپ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق پڑھیں، یعنی 15 منٹ لیٹ پڑھیں آپ۔ تو اس میں آپ کی فجر کی نماز بھی بالاتفاق صحیح ہو جائے گی سب علماء کے نزدیک، اور روزہ بھی آپ کا سب علماء کے نزدیک ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ احتیاط والی رائے پر عوام عمل کرے، عوام کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں۔ باقی میرا اپنا معمول اور جو مفتی رشید احمد صاحب کا معمول تھا، اور جامعۃ الرشید کے بہت سے جو ماہر فلکیات ہیں ان کا معمول یہی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق رکھتے ہیں، کیونکہ اس رائے پر ان کو 100% اطمینان ہے۔ لیکن بہرحال اختلافی مسئلوں میں انسان اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر عوام میں۔ تو میرا یہ معمول گھر کے اندر تو ہے، لیکن میں پبلک پلیسز میں مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر عمل نہیں کرتا۔ پبلک پلیسز میں کہیں بیٹھے ہوں یا کہیں رشتہ دار آئے ہوں، مہمان ہوں، تو پھر جس ٹائم پہ سب سحری بند کر رہے ہیں ہم بھی اسی ٹائم پہ بند کرتے ہیں، تاکہ خام خامے کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لوگوں کو اشکالات نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں دیر تک کھا رہا ہوں تو لوگ پوچھیں مفتی صاحب سحری کا وقت ختم ہو گیا، ابھی آپ 15 منٹ بعد کس خوشی میں کھا رہے ہو؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ تو ایک لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں ایک اختلاف پیدا ہو۔ تو اس وقت ہم اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی دیر تک کھانا فرض تو ہے نہیں۔ تو میں اعتکاف میں بھی کبھی بیٹھا ہوں، تو جس ٹائم پہ سارے اعتکاف والے جو دارالعلوم کورنگی کی رائے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اسی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ نماز میں جلدی نہیں پڑھتا، اگر وہ پہلے ہو رہی ہے تو میں اپنی نماز میں بہرحال بعد نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ اس میں بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دیر سے پڑھی جائے تاکہ بالاتفاق نماز ہماری صحیح ہو جائے۔ البتہ جب میں گھر میں روزہ رکھتا ہوں، سحری کرتا ہوں، تو چونکہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے، تو پھر میں انہی کے نقشے پر عمل کرتا ہوں، لیکن پبلک میں ایسا نہیں کرتا میں۔ اور آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں، اگر کسی کو مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہو بھی جائے تو عوام میں ایک نئی جنگ نہ چھیڑے ہو۔ یہ بہت غلط حرکت ہوتی ہے کہ آپ کی ایک رائے بن گئی اور آپ سب پہ اس کو زبردستی تھوپنا شروع کر دیں اور عوام میں ایک اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیں۔ عوام کے لیے اتنا کافی ہے
کہ جس عالم پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کریں. تو اگر بنوری ٹاؤن دارالعلوم کرنگی کی رائے پر عمل کرتے ہیں تو آخرت میں نجات کے لیے ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ بہرحال ایک ریلائبل ادارے ہیں اور ان کے بھی علماء اہل حق ہیں. تو اختلافی مسائل میں یہی ہے. اختلافی اور بھی دیکھیں نا، امام شافعی کا کسی مسئلے میں اختلاف، امام حنیفہ ایک طرف، امام شافعی ایک طرف. تو جو ان اختلافی مسائل میں کرتے ہیں یہاں بھی وہی کر لینا چاہیے کہ آپ کو جس رائے پر اعتماد ہو عمل کریں، دوسرے پر نکیر نہ کریں، آپ اس کو برا بلا نہ کہیں. تو سب سے بہتر عوام کے لیے احتیاط والی رائے ہے کہ سحری دارالعلوم کرنگی کے نقشے کے مطابق بند کریں اور نماز مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق پڑھیں. اچھا، یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی جو رائے ہے یہ ان کی اکیلے کی نہیں ہے، دنیا میں اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں جو اسی رائے کے قائل ہیں. اور موبائل میں اپلیکیشن میں بھی ایسا ہے کہ آپ جب نارتھ امریکہ کے ادارے کی جو تحقیق ہے صوبہ صادق کی، وہ جب اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے والی رائے ہی کو وہاں کے سائنٹسٹ فالو کرتے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو فلکیات کے ماہر ہیں، وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اس بارے میں صحیح قرار دیتے ہیں. بہرحال اختلاف ہے تو احتیاط پر عمل کریں، زیادہ بہتر ہے.